جھوٹا اور بد نصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کچھ پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کے مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے حالات اس کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں، مگر وہ بندہ خوش قسمت ترین ہے جس کا مزاج کسی بھی قسم کے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کرنے سے آپ نقصان کے بجائے نفع سے ہمکنار ہوں گے۔ محبوب کی طرف سے دل میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر قسم کی محبت دل سے دور ہو جائے۔ دین کی تمام خوبیاں ان 4 امور میں ہیں: اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت اور ہمیں علم سے نوازا ہے، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے مگر علم کی دولت فنا ہونے والی چیز نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی گورا ہو یا کالا، غلام ہو یا آزاد، اجمی ہو یا فصیح، میں اسے جان لوں کہ یہ تقوی میں مجھ سے بہتر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے روپ میں ہوتا۔ کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے لیکن مخلوق کو بہت مشکل۔ مخلوق کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا کر دے اور اپنا حق طلب نہ کرے۔ جب تم کسی دوست کا حال دریافت کرو اور وہ کہے میں فلاں چیز کا محتاج ہوں اور تم اس سے تغافل کرو اور اس کی ضرورت پوری نہ کرو تو اس کا حال دریافت کرنا اس کے ساتھ تمسخر ہوگا۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ جس بندے کو کوئی ایک شے رب تعالیٰ سے عطا کی اور وہ دوبارہ اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بعد میں بدل کر وحشت سے بھر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کے زر خرید غلام بن کر رہتے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر شہد کی طرح ہے، لہٰذا وہ اپنے امر اور معاش کی حد تک دین سے وابستہ رہتے ہیں، اور جب کوئی کٹھن دشوار مرحلہ آئے تو دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ جذبات یا دکھاوا آپ کے مذہب میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، کیونکہ مذہب تقریبات کا نظام ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم، دولت، شہرت آپ کو حقیقی خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ حقیقی خوشی انسانی فطرت کی بلندیوں پر فیض ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اصول مقصد کی خاطر آپ کو بہترین اصول اور بہترین اعمال و افعال اپنانے ہوں گے۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے اور جاتے ہیں۔ بہار 2 خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزاں 2 بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بھی بنا دے، اس کو چاہیے کہ اپنی خاندانی وضع کو نہ چھوڑے،
اپنی وضع نہ بدلے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ نعمتوں کی اچھی ہمسائیگی یعنی صحیح مصرف میں صرف کر اور شکر ادا کرتا رہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ اگر عقل کے ساتھ تھوڑا علم بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے لیکن علم سے دماغ جلا پاتے ہیں۔ جان کی قربانی کرنے والے اگر پیدا ہو جائیں تو مال قربان کرنے والوں کا پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ وہی شخص مال خرچ کرتا ہے جو اپنی جان سب سے پہلے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ ہماری نیکیاں دراصل وہ برائیاں ہیں جنہوں نے اپنا بھیس بدل لیا ہے۔ بد نصیبی کے مقابلے میں خوش نصیبی کو برداشت کرنے کے لیے عظیم تر اور ہمت پرست ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بوجھ ہلکے رکھتے ہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہوتا ہے، مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جس طرح سانس سفر ہے اسی طرح رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں۔ بن دیکھے دھیان جمانا عدالت والے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ خود نہیں لکھتے۔ اللہ جو چاہیں گے ان کے قلم سے لکھا جائے گا، ان کا دھیان دیکھ کر بھی نہ آئے۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر کرتی ہے بالآخر سکھ پاتی ہے۔ شہوت اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جیسے دنیا داروں کے دل شہوت سے بے حد مسرت اور راحت پاتے ہیں۔ وہ انسان فضیلت و بزرگی میں کامیاب ہے جو اپنے غضب پر غالب آئے اور جذبات و شہوت کا مال ہو جائے۔ غضب ایک بھڑکتی آگ ہے، جو بندہ اسے پی جائے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اور جو اسے بجھاتے وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کو گڑھا مت بھول۔ عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کی حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زبان پھیر دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اپنی موت کو ہر دم یاد رکھو گے تو لالچ اور حرص سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تنگی و تکلیف میں واویلا نہ کرو، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس میں کامیابی صبر کرنے سے ہی ملتی ہے۔